بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورت جو ہے میں نے شروع کی ہے پڑھانی سورۃ النبا، اور پچھلی دفعہ ہم نے 5 آیات جو ہیں وہ پڑھی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ اما یتساءلون، کہ یہ کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ تو پھر خود ہی جواب دیا تھا ان النباء العظیم، یہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذہنی حالت بھی بتا دی تھی کہ اللہ ہم فیہ مختلفون، کہ وہ اس میں مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ جیسی بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کلا سیعلمون، انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، ثم کلا سیعلمون، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر دوبارہ کہا کہ زور دے کر کہ بہت جلد انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب اگلی 2 آیات ہم پڑھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ آیت نمبر 6 الم نجعل الارض مہادا، یعنی الم نجعل الارض مہادا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام ان کی باتوں کے بعد پھر بھی اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، اور دلیلوں سے اب بات کو سمجھانے لگے ہیں کہ شاید کسی کی سمجھ میں بات آ جائے، کیونکہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو اس کو طلب کرتا ہے اور جو اس کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو لازمی دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بھی ان کی مختلف باتوں سے، ان کی بحثوں سے اور بحث و تمہیز انہوں نے جو باندھی ہوئی تھی اور باتیں کی، استہزاء کیا، مذاق کیا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہ پھر بھی سمجھا رہے ہیں کہ دنیا میں ابھی بہت سے لوگ آئیں گے جو ان باتوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے، سوچیں گے، اور پھر ان کو ہدایت مل جائے گی۔ تو اپنی دلیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو بچھا دیا، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا، یا پھر ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، یعنی کہ چلنے پھرنے کی جگہ۔ کیا کبھی تم نے اس پر غور نہیں کیا؟ اب دیکھیں نا، اگر انسان غور کرے، اور اللہ غور ہی کروا رہا ہے کہ اے انسان تجھے پیدا کیا ہے تو سوچ، تیرے میں اور ان جانوروں میں یہی فرق ہے کہ جو اشرف المخلوقات تجھے بنایا ہے اس لیے کہ تجھے یہ دماغ دیا، ذہن دیا، تو اس پر سوچ، اور سوچ بھی کس پر؟ تدبر کس پر کر، غور و فکر کس پر کر؟ کہ قرآن پر، جو میری باتیں ہیں میں تجھے بتا رہا ہوں، اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ زمین پہ غور کرو۔ اب دیکھیں، اگر ہم زمین پہ غور کریں، اللہ جو توفیق دے، تو آپ یہ دیکھیں کہ جو زمین ہے وہ بھی تمام سیاروں کی طرح ایک سیارہ ہی تو ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح بنایا کہ اس پر زندگی جو ہے، حیات جو ہے وہ ممکن ہو گئی۔ تو یہ ایک اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے اس زمین پر وہ تمام چیزیں، وہ تمام نعمتیں مکمل کی ہیں جن کی انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو پہلے زمین کے بارے میں تھوڑی سی سائنس کے لحاظ سے بھی، اس کو سائنسدانی زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی میں نے بھی اس پر جو ہے وہ غور و فکر کیا اور تھوڑی سرچ کی کہ دیکھیں، زمین نظام شمسی کا وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر زندگی موجود ہے، اور پانی جو ہے نا، پانی زمین کی 3/2 سطح کو گھیرے ہوئے ہے اور اس کو ڈھکے ہوئے ہے۔ دیکھیں، زمین کی بیرونی سطح جو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ زمین کی جو بیرونی سطح ہے وہ پہاڑوں سے، ریت سے اور مٹی سے جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس زمین کو، یعنی اس سیارے کو اگر ہم خلا سے اوپر سے دیکھیں تو ہمیں سفید قسم کے بہت سے نشانات نظر آئیں گے، اور وہ سفید نشانات کیا ہیں؟ وہ وائٹ بادل ہیں جو ہمیں اوپر سے نظر آتے ہیں، اور وہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ پانی سے بھرے ہوئے رہتے ہیں، جو زمین کی فضا کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن آپ نے بھی غور کیا ہوگا کچھ مدت سے، یعنی کچھ عرصہ پہلے سے اب جو ہے وہ ان بادلوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے، جس کا ماحول پر، یعنی زمین کی فضا پر جو ہے وہ بڑا اثر پڑ رہا ہے، اور یہ بات ان سالوں میں سب نے محسوس کی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر یہ بھی بات غور سے سنیں کہ زمین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک الگ سے ایک سیارہ بنایا ہے، زمین کا چاند ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، زمین کا چاند ایک ہے، زمین کا جو شمالی نصف
کرہ ہے وہ زیادہ آباد ہے، اور جبکہ جنوبی نصف کرہ میں سمندروں کی تعداد زیادہ ہے اور خشکی کم ہونے کی وجہ سے آبادی کم ہے، یعنی کہ پانی زیادہ ہے اور خشکی کم ہے۔ اور پھر قطب شمالی میں، جو زمین کا قطب شمالی حصہ ہے وہاں پر اور قطب جنوبی حصہ پر، یعنی کہ یہ جو دو حصے ہیں قطب شمالی اور قطب جنوبی، یہاں پر 6 ماہ رات رہتی ہے اور 6 ماہ کا دن ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے بیٹھیں یا پھر ان کو ہم گننے بیٹھیں تو ہم گن نہیں سکتے۔ تو یہ وہ زمین ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ یہاں پر تم رہو سہو بسو، ہم نے تمہارے لیے زمین بنا دی ہے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ زمینوں اور آسمان، یعنی دو چیزوں کا، زمین و آسمان، اس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار کیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غور کریں آپ کہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری نظر تک ہمیں نظر آ رہی ہیں، وہ تمام چیزیں ان زمین و آسمان کے بیچ میں ہیں اور ان کے اندر ہی ہیں۔ اس لیے جو نظر ہمیں آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا۔ جیسے آسمان ہے تو وہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمان میں مختلف قسم کی جگہیں ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ جیسے کہ سائنسدانوں نے ایک ہول بھی دریافت کر لیا کہ اس ہول میں جو ہے وہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں خربوں سیارے اور بھی ہیں، جن کے سائز، جن کی جو سطح ہے، جن کا جو سائز ہے وہ زمین بھی ایک سیارہ اس سے، اور بھی جو سیارے ہیں ان سے بھی بڑے بڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے اندر کیا ہے اس کی تحقیق بھی سائنسدان ہی کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اور کیوں کریں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو یہ زمین آسمان اور ان کے اندر جو چیزیں بنائی ہیں وہ انسان کے سامنے تھوڑی اس کی کوشش سے ہی رکھ دینی ہے۔ اسی طرح دیکھیں زمین و آسمان کا جو ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، یعنی کیا تم نہیں جانتے کہ جو زمین و آسمان کی بادشاہی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ یہ کیوں کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار؟ کیونکہ دیکھو جس نے زمین اور آسمان بنائے اس کا کوئی شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ، کیونکہ اس چیز کی معافی نہیں دوں گا، باقی میں تمہارے گناہ اگر چاہوں گا تو میں معاف کر دوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ کہتی ہے سبحانہ، وہ پاک ہے۔ وہ پاک کیوں ہے؟ کیونکہ کہا سبحانہ و تعالیٰ اما یشرکون، کیونکہ وہ تمام شرکوں سے پاک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو پھر فرمایا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، زمین و آسمان کا بنانے والا وہی ہے اور ہر چیز اس کے سامنے ہی سجدہ کرتی ہے، اس کے سامنے ہی جھکتی ہے۔ یہ جو کائناتیں بنائی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ زمین بچھائی، پہاڑ بنائے، جنگل بنائے، دریا بنائے، جتنی بھی نعمتیں بنائی، سب کیا ہیں؟ وہ اللہ کے سامنے جھکتی ہیں، سجدہ کرتی ہیں، یہ چیزیں بھی اور تمام مخلوقات بھی۔ پھر دیکھیں زمین و آسمان کا ذکر جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو آیت الکرسی ہے وہ کتنی اہمیت رکھتی ہے، جو خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ ملی تھی، اس میں بھی اللہ نے اپنا یہ ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اسی نے زمینوں اور آسمان کو بنایا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، کہ اس سے وہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور اسی کے حکم چلتا ہے۔ وہ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے کن فیکون۔ تو یہ وہ ایک آیت ہے جو سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی، اور ہمیں زمین پر جتنی بھی اس آیت کی وجہ سے جو سائنسدان ہیں، ماہرین ہیں، قرآن ہی پڑھ کے وہ سرچ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین بچھائی ہے وہ کیسی ہے، اور اس کے بارے میں بہت کچھ جو ہے وہ سائنسدان جان بھی گئے ہیں۔ اچھا، اگلی آیت جو اسی کی صورت کی ہے، آیت نمبر 7 کہ والجبال اوتادا، پھر ہم نے جب یہ زمین بنا دی تمہارے لیے تو پھر اس پر کیا کیا؟ پہاڑوں کو رکھ دیا۔
پہاڑ بنا دیے، اوتادا یعنی گاڑ دیے، یعنی میخیں لگا دی. یہ زمین کی میخیں ہیں. جس طرح ہم ٹیبل کو، کرسیوں کو جوڑتے ہیں میخیں لگا کر اور وہ پھر اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں سامان، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین بنائی اور پھر ان کے اوپر جب پہاڑ رکھے تو فرشتوں نے زمین کو دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ کیا چیز بچھا دی ہے جو ڈول رہی ہے، ہل رہی ہے. تو جب انہوں نے دوسرے دن دیکھا تو زمین اپنی جگہ فکس تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر جگہ جگہ پہاڑ کس توازن سے رکھے، کس طرح ان کا بیلنس کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اندازہ ہے، کیونکہ وہ جس چیز کو کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی ہے. تو پہاڑوں کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دوں کہ پہاڑ جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے لیے بہت اہمیت حاصل رکھتے ہیں، انہیں بڑی اہمیت حاصل ہے. پہاڑوں سے دیکھیں دریا نکلتے ہیں اور ان سے موسم گرما میں ہوائیں ٹکراتی ہیں اور بارش برسنے کا سبب بنتی ہیں. ان پر موجود جنگلات اور معدنیات ملکی ترقی کے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور ملکی ترقی کے لیے اس میں ان جنگلات سے اور معدنیات میں اضافہ کرتی ہیں، کس میں؟ ترقی میں. تو ان جنگلات میں جانوروں کی افزائش نسل ہوتی ہے. اور پہاڑوں کے بارے میں آپ نے ابھی موجودہ یعنی کہ ریسنٹلی یہ خبر میں نے نوٹ کی تھی کہ 11 دسمبر کو دنیا بھر میں پہاڑوں کا ایک عالمی دن منایا گیا. دیکھیں، پہاڑوں کا ایک عالمی دن منایا گیا. اس دن کو منانے کا مقصد کیا تھا؟ اس دن کو منانے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے پہاڑوں اور پہاڑوں کے قریب ترین جو آبادیاں ہیں ان کی حالت کو بہتر بنایا جائے اور ان کے قدرتی ماحول کو برقرار رکھنے کا لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے کہ یہ جو پہاڑ ہیں انسانی زندگی کے لیے، ماحول کے لیے کتنے ضروری ہیں. اچھا، یہ بھی دیکھیں کہ پہاڑ جو ہیں وہ دنیا بھر کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور دنیا بھر یعنی بھر میں جنگلی حیات، جو جنگلوں میں حیات ہے، جنگل اور نیشنل پارکس، یعنی ان تمام چیزوں کا 56% حصہ پہاڑوں میں واقع ہے. یعنی پہاڑ اس ترقی میں اتنا ضروری ہیں. اچھا، یہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان جو ہے اس لحاظ سے بڑا خوش قسمت ملک ہے، اور پاکستان کو یہ جو پہاڑی سلسلے ملے ہیں یہ بہت ہی پیارے پیارے ملے ہیں. ان کو جب دیکھا جائے تو دل خوش ہو جاتا ہے. جیسے پاکستان میں 5 ایسی بلند برفانی چوٹیاں ہیں جن کی بلندی 26,000 فٹ سے زیادہ ہے. سوچیں، جبکہ دنیا کی دوسری بلند ترین جو چوٹی ہے جسے K2 کہتے ہیں، اور 9ویں بلند ترین جو چوٹی ہے یعنی کہ نانگا پربت، وہ بھی پاکستان میں ہے. یعنی اتنی مشہور جو چوٹیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان میں رکھی ہیں. دیکھیں، پاکستان میں بہت خوبصورت پہاڑی سلسلے ہیں. 2-3 میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یعنی سلسلہ کوہ ہمالیہ ہے، اور ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں. پھر سلسلہ کوہ کراکرم ہے، پھر سلسلہ کوہ ہندو کش ہے، پھر کیر تھر کے پہاڑی علاقے ہیں. کیر تھر کے پہاڑی سلسلہ بھی ہے، اور کارو نجر کے پہاڑ ہیں. یہ تمام پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ صرف پاکستانی پہاڑوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ابھی دنیا میں کہاں کہاں کیسے کیسے پہاڑ، اور اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بیلنس کیا، یہ اللہ کی شان ہے، اور اس کے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے. وہ اس کا ایک اندازہ ہے اور مقرر اندازہ ہے، اور اسی سے اس کے تمام جو ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن میں اپنے پہاڑوں کی شان بیان کی. تو دنیا کے مطابق بھی اور ماہرین کے مطابق بھی، یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں کہ ماہرین کے مطابق زمین میں چھپا کھربوں ٹن کا خزانہ ملا ہے. یعنی زمین میں چھپا، ان پہاڑوں کے نیچے چھپا کھربوں ٹن کا خزانہ ہے، لیکن اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا. کیوں؟ یہ بھی ماہرین نے اس پر کام کیا. اچھا، کیوں نہیں چھو سکتا؟ کیونکہ یہ قیمتی معدنیات قدرتی طور پر زمین کی سطح سے نیچے کی طرف 90 سے 150 میل یا 145 سے 240 کلومیٹر فاصلے پر موجود ہیں. اتنی گہرائی میں ہیں، لیکن ماہرین نے ان کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور اس پر کام ہو رہا ہے.
आप ये सोचें। और ये भी मैं आपको थोड़ी सी ख़बर दे दूं कि जो MIT के शोबा अर्जियात और माहौलियात और सियारवी साइंस के एक माहिर साइंसदान है ऑलर्क फाउल, उनका कहना था कि हम इन हीरों को हासिल नहीं कर सकते, जो हीरे मिले हैं ना उनको हासिल नहीं कर सकते, लेकिन हीरों का ज़ख़ीरा वो कहते हैं कि इतना बड़ा है कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं बड़ा है। इतने हीरे पहाड़ों के नीचे पड़े हैं। और देखें, एक पहाड़ों के नीचे हीरे पड़े रहने की और बनने की वजह भी ये है, देखें कि हीरे कार्बन से बनते हैं, ठीक है, हीरे कार्बन से बनते हैं और ये ज़मीन की गहराई में बहुत ज़्यादा दबाव और इंतहाई दर्जा हरारत में तश्कील पाते हैं, यानी इतना इनको दर्जा हरारत चाहिए। तो ये बेशुमार हीरे जो हैं वो बनते हैं, जैसे सोने को आग में तपाया जाता है। अल्लाह अकबर। अब देखें कि पहाड़ों के बारे में सूरह ताह में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि लोग तुझसे ए नबी पहाड़ों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, तो तू कह दे कि इन्हें मेरा रब इन्हें परांगदा कर देगा और ज़मीन बिल्कुल हमवार मैदान हो जाएगी, जिसमें ना कोई मोड़ होगा और ना कोई टीला। ये है मेरा रब जो इनको दुनकी हुई रूई की तरह उड़ा के रख देगा। फिर यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कहफ में भी कही है कि वह यौमा नसीरुल जबाला व तरा अल अर्दा बारिज़ातुन, यानी जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे और तू देखेगा कि ज़मीन बिल्कुल खुल गई। और ये भी कुरान पाक में मैं आपको बताऊं ज़िक्र है कि उस दिन ज़मीन जो है वो अपने अंदर के तमाम ख़जाने जो है वो बाहर उगल देगी, बाहर फेंक देगी। और इंसान जो खड़े होकर ये मंज़र देखेंगे जब ये क़यामत आएगी तो सोचेंगे, चोर सोचेगा कि मैं इसके लिए चोरी करता था, और जो डाकू हैं वो भी यही सोचेंगे, कातिल कहेंगे क्या मैं इसके लिए कत्ल करता था। आज ये ख़जाने ज़मीन के बाहर बेशुमार पड़े हैं और कोई इनको देखता भी नहीं है, ले भी नहीं सकता। तो ये है वो रब जिसने हमारे लिए ज़मीन बनाई, ज़मीन को फिर एक बिछोना बना दिया, उसके ऊपर फिर पहाड़ लगा दिए जहाँ पे हम रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, और हमें उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला अगली आयतों की भी हमें बेहतर तफसीर करने की हिम्मत अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए। आमीन।